رکوع سجدے کی تسبیح کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے۔ بھائی کم سے کم درجہ 3 دفعہ تو پڑھنی چاہیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء کی تلاوت کی۔ اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی رکعت۔ اور جب آپ نے رکوع کیا تو آپ فجعل یقول سبحان ربی العظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم کہنا شروع کیا آپ نے، اور کہتے چلے گئے۔ اتنا لمبا رکوع کیا کہ جتنا لمبا آپ نے قیام کیا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے تو اس میں صحابی فرماتے ہیں فجعل یقول سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا شروع کیا، اور اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا رکوع۔ تو جتنی بھی آپ دیر تک سبحان ربی العظیم پڑھتے چلے جائیں، بہت اچھی بات ہے، برکت کی بات ہے۔ البتہ امام جب نماز پڑھا رہا ہو تو اسے حکم ہے کہ نماز مختصر پڑھائے، ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے سارے مقتدی ایک ایک کر کے کھسک جائیں اور اکیلا امام ہی رہ جائے۔ شادی کے بعد زنا کا علم ہوا تو کیا کریں؟ اگر شادی کے بعد میاں یا بیوی کو پتہ چلے کہ ان کے شریک حیات نے شادی سے پہلے کئی دفعہ زنا کیا ہوا ہے تو وہ کیا کریں؟ حبیب اللہ انڈیا سے۔ دیکھو، کسی کے بھی گناہ کا علم ہو تو سب سے پہلا حکم ہے کہ اس پہ پردہ ڈالا جائے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب باقی کیا کیا جائے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، صبر بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے علیحدگی کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ چونکہ ان کی نجی زندگی ہے، ذاتیات، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اتنی مرتبہ زنا کیا ہے کہ اعتماد ہی ختم ہو گیا اب سامنے والے کو، کہ جس نے اتنی دفعہ کیا اب وہ کیسے چھوڑے گا۔ تو آخرت کے معاملے میں تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ کوئی اگر کہتا ہے میں نے توبہ کر لی تو ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم مان لیں کہ توبہ کر لی ہوگی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دیں۔ لیکن جو معاملات ہیں، لین دین، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آپ سے قرضہ مانگا، ادھار مانگا۔ اب ایک معاملہ ہے نا، پیسوں کا معاملہ، آپ کا ارادہ ہوا اس کو ادھار دینے کا، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ یہ پہلے کئی دفعہ چوری کر چکا ہے اور 20 لوگوں سے ادھار لے کے کھا چکا ہے۔ اب آپ نے کہا بھائی تمہارے بارے میں تو پتہ چلا ہے تم تو پیسوں کے معاملے میں ٹھیک ہو ہی نہیں۔ وہ جواب میں کہتا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں سچی توبہ کر چکا ہوں۔ تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ظاہری معاملے میں تو آپ مان لیں کہ توبہ کر چکا ہوگا، لہذا اب لوگوں میں اس کو ذلیل نہ کریں آپ، لیکن معاملہ آپ اس سے جائز ہے یا نہیں ہے، پیسے آپ اس کو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو بھائی اس میں تو یہ ہے کہ بھائی جو اتنی دفعہ پیسے لوگوں کے کھا چکا ہے، اب پتہ نہیں اس نے سچی توبہ کی یا نہیں کی، دل تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ اور توبہ چلو کر بھی لی ہے تو یہ توبہ پہ قائم بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا، تو دل کی حالت اللہ جانتا ہے، اس لیے ہم معاملات میں ظاہر کے مکلف ہیں۔ تو معاملے میں ایسے آدمی سے معاملہ کرتے ہوئے آدمی 100 دفعہ سوچے گا بھائی یہ پتہ نہیں کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے، تو پیسے دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا۔ تو ایسے ہی جو عورت کئی بار زنا کر چکی ہو یا مرد کئی بار زنا کر چکا ہو، اب اس سے جب آپس میں نکاح ہو رہا ہے تو ہونے والا ہو جب نکاح، تو وہ بے شک کہہ رہا ہے میں نے 10 دفعہ توبہ کی ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ سچی مچی کی توبہ کر چکا ہے تو ٹھیک ہے، معاملہ کر لیں اس کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یار اوپر سے نہ کہہ رہا ہو، تو کوئی اگر احتیاط کرنا چاہے اور شادی نہ کرے وہاں پہ تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اور اگر نکاح کے بعد پتہ چلے تو بھی یہی حکم ہے۔ تو اس لیے شریعت کی روشنی میں جائز ہے، یعنی آپس میں رہنا ان کا۔ باقی کرنا کیا ان کو چاہیے تو یہ خود فیصلہ کریں کہ ساتھ رہنا ہے یا علیحدگی اختیار کرنی ہے، اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ اس میں ہر آدمی کا مزاج الگ ہوتا ہے، لوگوں میں حساسیت مختلف نوعیت کی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی واقعی سچی توبہ کر چکے ہیں وہ، اور ان کو طلاق کا مشورہ دینا میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے، طلاق ہوگی تو اور زنا کی طرف چلے جائیں گے، دونوں میں سے کوئی بھی جو بھی زنا کرتا تھا وہ اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ زنا کی طرف نہ چلا جائے، تو ان حالات میں مشورہ دیا جاتا ہے بھائی طلاق نہ ہو۔ لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوبارہ کوئی چلا گیا بعد میں اور بچوں کے نسب میں بعض دفعہ خلل پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، پھر بعض دفعہ اولاد ہو جاتی ہے، پھر بیوی کو پتہ چلتا ہے میرا میاں تو الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، اولاد کے بعد اس کے لیے طلاق لینا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ مرد کو پتہ چلتا ہے بھائی یہ تو ابھی بھی یہ کام کر رہی ہے، اس کو پھر نسب میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ بچے کس کے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری پیچیدگیاں بعد میں پیدا ہو سکتی ہیں، اور بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہم بیٹھ جاتا ہے دل میں، شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں وہم بیٹھ جاتا ہے بلا وجہ کہ یار پتہ نہیں کیا کر رہی ہے۔ تو ایسے معاملات میں جو مبتلا بھی ہے وہ خود فیصلہ کرے گا۔ مفتی کا کام ہے مسئلہ بتا دینا کہ بھائی طلاق دینا لازم نہیں ہے اور علیحدگی اختیار کرنا لازم نہیں ہے، تو بہتر کیا ہے یہ جس پہ گزر رہی ہے وہ خود فیصلہ کرے گا۔